آپ کو یاد ہوگا جب افغانستان جہاد جاری تھا، رشیا کے خلاف والا تو شاید آپ لوگوں کو یاد نہ ہو، لیکن امریکہ کے خلاف جب یہ جہاد تھا تو ہمیں دیوبندی فرقے کے لوگ فخریہ بتایا کرتے تھے کہ یہ طالبان کے ایمان کی نشانی ہے کہ وہ سپر پاور کے خلاف لڑ رہے ہیں، رشیا کے خلاف اور امریکہ کے خلاف۔ بڑے فخر سے بیان کرتے تھے کہ سپر پاور کے خلاف جو کھڑا ہو جائے یہ اس کے ایمان کی دلیل ہے۔ تو میرے بھائی، اپنی ڈاکٹرن پہ اگر آپ غور کریں تو اس وقت تو سپر پاور کے خلاف ایران کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو اب تمہیں ماننا چاہیے کہ اہل تشیع کا ایمان بڑے لیول کا ہے اپنی ڈاکٹرن کے اندر۔ ہمارے نزدیک تو یہ کوئی ڈاکٹرن نہیں ہے ایمان کے فیصلے کسی کے کرنا، ہمارے نزدیک تو سنی بھی مسلمان ہے، شیعہ بھی مسلمان ہے، لیکن ان کی ڈاکٹرن میں آج اگر ایران کے لوگ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور اس پر تر رہا یہ کہ سنیوں کے حق میں کھڑے ہوئے ہیں۔ خامنائی صاحب نے جو اپنی گردن کٹوائی ہے شیعہ کے دفاع میں کٹوائی ہے؟ نہیں، فلسطین کے سنیوں کے دفاع میں۔ فلسطین میں 80 to 90% سنی ہے، وہاں کی جتنی جہادی تنظیمیں ہیں سوائے ایک تنظیم کے، وہ بھی لبنان سے تعلق رکھتی ہے، باقی تو سنی تنظیمیں، اور سنیوں میں بھی سلفی اہل حدیث، ساری فنڈنگ ایران کرتا رہا، اور الٹیمیٹلی خامنائی صاحب کو اپنی جان دینی پڑ گئی سنیوں کے دفاع کی خاطر۔ افغانستان کے لوگ تو اپنی سرزمین کی خاطر جہاد کر رہے تھے نا، ظاہر ہے ان کے اوپر امریکہ نے یا رشیا نے حملہ کیا تھا نا۔ ایران کا معاملہ یہ نہیں تھا، ایران پہ امریکہ نے حملہ اسرائیل کے ساتھ مل کے اس لیے کیا کہ ایران سپورٹ کر رہا تھا فلسطینی مسلمانوں کو، لہٰذا لاجیکلی بھی ایران کا جو جہاد ہے اس وقت سپر پاور کے خلاف، وہ ہر اعتبار سے ان کے ایمان کا تقاضا ہے۔ تمہاری تو پشتون موومنٹ تھی نا، ٹھیک ہے ہم اسے بھی جہاد مانتے ہیں، ظاہر ہے ایک غاصب ملک گھس گیا تھا، چاہے وہ امریکہ ہو یا رشیا ہو، اور لاکھوں مسلمان شہید ہوئے افغانستان کے اندر، اتنی تکلیف کاٹنی پڑی مسلمانوں کو، لیکن یہاں تو ایران نے تکلیف کاٹی سنی مسلمانوں کے دفاع کی وجہ سے، فلسطین کے حق میں بات کرنے کی وجہ سے۔ لہٰذا اگر ایمان کو آپ کمپیئر کریں تو ان کا ایمان آپ لوگوں سے بڑے لیول کا ہے۔ پھر آپ کو یہ بتاتے تھے جی خراسان سے کالے جھنڈے آئیں گے، اور وہ پکڑ کے طالبان کے اوپر فٹ کرتے تھے، یہ سارا علاقہ خراسان ہے۔ حالانکہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں خراسان صرف افغانستان نہیں تھا، ایران بھی خراسان تھا، افغانستان بھی، پاکستان کا بھی کچھ علاقہ اور رشین سٹیٹس کا بھی کچھ علاقہ، اس پورے صوبے کو خراسان کہا جاتا تھا، اور یہ سارے کے سارے لوگ حضرت علی کے بڑے حامی تھے، اور الٹیمیٹلی انہی کی مدد کی وجہ سے بنو امیہ کی جو ملوکیت ہے وہ ختم ہوئی اور بنو عباس حاکم بنے، اس میں سب سے بڑا کردار خراسان کے صوبے کا تھا۔ تو اب مجھے بتائیں، اگر ایران والے وہ تو ویسے ہی کالا لباس پہنتے ہیں، کالی پگڑیاں باندھتے ہیں، وہ تو زیادہ حقدار ہیں کہ وہ یہ دعویٰ کر دیں کہ جی یہاں سے کالے جھنڈے اور امام مہدی نے آنا ہے، اور دیکھیں ہم سپر پاور کے خلاف لڑ رہے ہیں، ہم یہودیوں کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، یعنی اسرائیل کے خلاف اور امریکہ کے خلاف۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس قسم کی نیچ حرکت ان کی طرف سے نہیں دیکھی ہے، جو یہاں پہ ہمیں کہانیاں کرواتے رہے، بعض لوگ بدنیتی کی وجہ سے، اور بعض ہمارے استاد ڈاکٹر سرار صاحب رحمہ اللہ جیسے لوگ بےچارے اپنے بھول پن کی وجہ سے کہ جی یہ کوئی خلافت راشدہ پڑوسی ملک میں قائم ہو گئی ہے جس نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے یہاں کے 25 کروڑ عوام کو، اور پریکٹیکلی خارجی بن چکے ہیں، ظاہر ہے مسلمانوں کا گلا کاٹ رہے ہیں۔ تو نہ سنیوں کا ورژن خراسان والا درست ہے، اور نہ اگر شیعہ نے کہیں مستقبل میں یہ اڈاپٹ کیا وہ درست ہوگا۔ ہمارے نزدیک یہ ساری احادیث قرب قیامت سے متعلق ہیں، اور باقاعدہ ان احادیث میں دجال کا بھی ذکر موجود ہے۔ جب دجال نکلے گا اس وقت یہ سارے کے سارے معاملات ہو رہے ہوں گے۔ اور شکر ہے کہ اب تو ہمارے جو بھائی ہیں ساحل ادیم صاحب، انہوں نے بھی ایک پوڈ کاسٹ میں مان لیا ہے کہ عین ممکن ہے کہ 500 سال اور لگ جائیں۔ مہربانی جناب ساحل بھائی، ہاں یہ تو سارے ڈرے ہوئے بیٹھے سن کہ ہونی نہ کدھر امام مہدی آ جانتے ساڑھا کے بڑھنا ہے، دجال نہ کدھر سے نکلا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ، اور 500 سال بھی ان کی اسیسمنٹ ہے، وہ 1000 سال بھی ہو سکتا ہے، 1500 سال بھی ہو سکتے ہیں، وہ اللہ کو پتا ہے۔ ڈاکٹر سرار صاحب تو اب قبر میں جا چکے ہیں، ان کے اسٹوڈنٹ سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ ایٹ لیسٹ اس معاملے میں تو آپ لوگ اب تھوڑا خیال کریں امت کا، اور یہ مقبول جان صاحب سے بھی کہیں گے کہ آپ بھی مہربانی کر کے امت کو کہانیاں کرانا آپ چھوڑ دیں، احادیث کو مس یوز نہ کریں اس طریقے سے، اور لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگائیں، مہربانی کریں۔ علمی پوائنٹ نمبر 4، اس وقت ایران کی آبادی آلموسٹ 9 کروڑ ہے، اور میجورٹی اہل تشیع ہیں، یعنی ایک ہی فرقہ، پولیٹیکل لیڈر بھی ایک، مذہبی لیڈر بھی ایک، اور پاپولر لیڈر بھی ایک، اور اوریجنل پاپولر لیڈر جس کے لیے کروڑوں لوگ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ قبر میں چلا گیا، شہادت قبول کر لی ہے، لیکن پوری قوم کو وہ اکٹھا کر کے چلا گیا۔ سید علی خامنائی رحمہ اللہ تعالی، اس طرح کے بابوں کو ہم بھی مانتے ہیں، ہاں بابے اس طرح کے پروڈیوس کریں، گاڈ اورینٹڈ ہوں، امت کا سوچیں، اپنی عبادت نہ کروائیں۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے پڑوسی ملک افغانستان میں جب بدماشی سے امریکہ انٹر ہوا تو صرف 60,000 کے قریب طالبان تھے جو ان سے لڑتے رہے، باقی 4 کروڑ عوام جو ہے وہ میجورٹی طالبان کو پسند اس وقت بھی نہیں کرتی تھی، آج تو بالکل نہیں کرتی، بیڑا غرق کر کے رکھتی ہے ان کا۔
اکانومی برباد ہو گئی ہے. مجھے تو ترس آتا ہے جو بیچارے یہاں سے افغانی گئے, ان خوارج کی وجہ سے ہماری ریاست کو 12 لاکھ کے قریب افغانی یہاں سے نکالنے پڑے. میں کسی بھی صورت دلی طور پر اس چیز کے حق میں نہیں تھا, قانونی طور پہ بات نہیں کر رہا, قانوناً بالکل درست فیصلہ ہے دلی طور پہ, اس لیے کہ بیچارے رول گئے وہاں جا کے. وہاں تو اکانومی آلریڈی بالکل کولیپس ہوئی ہوئی ہے. $7 ارب کا ان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, وہ بھی اسمگلنگ کے سامان سے پورا ہوتا تھا. اور ان کی جو اشیاء خرد و نوش ہیں, میجورٹی پورشن پاکستان سے یا پاکستان کے ذریعے پہنچتا تھا. دودھ, آٹا, گوشت, مسالے, 30 سے 40 ہزار کنٹینر, بعض لوگ کہہ رہے ہیں 50 ہزار کنٹینر, وہ بڑے والے سالانہ تجارت ہوتی ہے. رول گئے بیچارے. پاکستان میں تو مہنگائی نہیں ہے جو ادھر ہو گئی ہے, صرف ان چند کھر دماغوں کی وجہ سے. ظاہر ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے صحیح کہا ہے کہ بلڈ اور بزنس ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. آپ نے ہمارے 4000 سے زیادہ فوجی شہید کر دیے, لاکھوں ہماری عوام الناس میں سے لوگ شہید ہوئے, اور 2021 15 اگست سے لے کر اکتوبر 2025 تک پاکستان نے سینکڑوں دفعہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے, ان کو سمجھانے کی کوشش کی, یہ باز نہیں آئے. میں پچھلی دفعہ کافی ڈیٹیل سے بول چکا ہوں, آج ضمن ذکر آیا تو میں نے ذکر کر دیا. تو میں بتا رہا ہوں کہ وہ صرف 60,000 تھے پشتون, امریکہ کے خلاف لڑتے رہے 20 سال تک. پھر امریکہ کا اتنا خرچہ ہوا کہ چھوڑ کے وہ چلا گیا یہاں سے. یہ جنگ طالبان نہیں جیتے تھے, امریکہ اپنی اکانومی کی وجہ سے اس جنگ کو جاری نہیں رکھ سکا. ادروائز جنہوں نے 20 سال چلائی تھی اور بھی چلا لیتے, لیکن لاکھوں مسلمان شہید ہوئے اس میں, کئی مجاہدین شہید ہوئے. اس کے بعد امریکہ سے جان چھوٹی, جبکہ لڑنے والے صرف 60,000 تھے. اور اب جس قوم سے واسطہ پڑا ہے نا امریکہ کا, وہاں لڑنے والے 60,000 نہیں ہیں, 60 لاکھ بھی نہیں ہیں, 9 کروڑ لوگ ہیں. تو یہ میں آپ کو کمپیریزن بتا رہا ہوں. اسی لیے دیکھیں ان کے وزیر نے بات کی, راکچی صاحب نے, انہوں نے کہا ہم تو انتظار کر رہے ہیں امریکنز کا کہ اپنے فوجی بھیجیں یہاں پہ, ہم تو انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہم نے اس جنگ کی تیاری پچھلے 40 سال سے کی ہوئی ہے. اور جو کوئی ہماری کمزوریاں تھیں نا, وہ جون 2025 کی جنگ میں سامنے آئیں, وہ ہم نے ریکور کر لی. ہم تو انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ رمضان کی جگہ پہ ہم شفٹ کرتے ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ محرم کے مہینے کو آپ رمضان میں شفٹ کر دیں. تو یوں وہ مہینوں کو آگے پیچھے کرتے رہتے تھے. اس کا ذکر یہاں پہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کفر ہے جو یہ کر رہے ہیں, انہوں نے اللہ کی شریعت کو بدلا ہے. اللہ کے نزدیک یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے اس حوالے سے. حرمت والے جو مہینے ہیں, وہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں, 3 کنزیکٹیو ہیں, ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم, اور چوتھا رجب. نبی اسلام نے جو اپنے آخری خطبات میں سے خطبہ ہے نا, جو حجۃ الوداع کے موقع پر ایک آپ نے خطبہ دیا تھا میدان عرفات میں, اور اس سے اگلے دن 10 ذوالحجہ یوم النحر قربانی کے دن منا میں ایک خطبہ آپ نے دیا تھا. وہ خطبہ بخاری مسلم دونوں میں آیا, جس میں نبی اسلام نے پوچھا تھا کہ بتاؤ آج کون سا دن ہے, یہ کون سا مہینہ ہے, یہ کون سا شہر ہے, اور صحابہ کرام خاموش رہے. اور انہوں نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. اور صحابہ کہتے ہیں ہم اس لیے کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ گمان ہوا کہ شاید نبی الاسلام آج کے دن, مہینے اور اس جگہ کا نام نہ بدل دیں کہیں, اس لیے ہم نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو پھر آپ نے فرمایا کیا یہ ذوالحجہ کا حرمت والا مہینہ نہیں ہے, کیا یہ شہر مکہ حرمت والا شہر نہیں ہے, اور آج کا یہ دن یوم النحر 10 ذوالحجہ کا دن, یہ بابرکت دن اللہ کے نزدیک حرمت والا دن نہیں ہے؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ. پھر نبی اسلام نے فرمایا کہ جس طرح اس شہر مکہ, اس مہینے اور آج کے دن کی حرمت ہے نا, اسی طریقے سے ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی جان, مال, عزت, آبرو حرام ہے. یعنی جس طرح حقوق اللہ کے اعتبار سے تم سینسٹیو ہونا, اللہ کے نزدیک یہ بھی جرم ہے کہ تم کسی کے ساتھ زیادتی کرو, جان, مال, عزت, آبرو کے اعتبار سے. جس طرح کہ کوئی شخص مکے کی حرمت پامال نہیں کرتا, اس مہینے کی حرمت کو پامال نہیں کرتا, اس دن کی حرمت کا خیال رکھتا ہے, اسی طریقے سے حقوق العباد کا بھی خیال کرے. اس میں یہ بھی الفاظ ہے کہ زمانہ گھوم گھما کے پھر اسی جگہ پر واپس آ گیا جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا تھا کہ سال کے 12 مہینے ہیں, ان میں سے 4 حرمت والے ہیں, 3 کنزیکٹیو ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم, اور چوتھا جو ہے وہ رجب کا مہینہ. وہاں پہ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا, اور مہینوں کے نام بھی بتا دیے. پھر آپ نے اس میں یہ بھی فرمایا کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ, پہنچا دیا آپ نے, بلکہ آپ نے حق ادا کیا. پھر نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ آسمان کی طرف انگلی کر کے صحابہ کی طرف کی, اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہم اشہد, اے اللہ گواہ رہنا, گواہ رہنا, گواہ رہنا. اور پھر آپ نے فرمایا اب جو لوگ یہاں موجود نہیں
ان تک میرا یہ پیغام پہنچا دیں وہ لوگ جو یہاں پہ موجود ہیں. اور بسا اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو پہنچا رہا ہوتا ہے. ظاہر ہے اسے پھر زیادہ قدر ہوتی ہے. اور پھر دیکھ لیں اللہ نے جن لوگوں سے دین کا بڑے لیول پہ کام لیا وہ سارے اجمی تھے. امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، امام ابو داؤد، امام ترمذی، یہ سب اجمی ہیں جن سے اتنے بڑے لیول کا اللہ تعالیٰ نے کام لیا. حدیثیں انہوں نے محفوظ کی، نبی علیہ السلام کی سنت کو محفوظ کیا اس حوالے سے. تو وہاں پر بھی نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ 12 مہینے ہیں، اور وہ کہ آگے پیچھے کرتے رہتے تھے، وہ اتنی دفعہ آگے پیچھے ہوئے کہ آٹومیٹکلی نبی علیہ السلام کی بعثت کی برکت سے جس سال حضور نے حج کیا نا، وہ آئٹریشن پرفارم ہو کے اوریجنل جگہ پہ واپس آ گئی ہوئی تھی. تو وہاں آپ نے پھر فکس کر دیا. پھر اس کے بعد کوئی اس میں کسی نے تبدیلی نہیں کی. آج تک ماشاءاللہ اسی طریقے سے معاملات چل رہے ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے اللہ تعالی کی کتاب میں، لوح محفوظ میں، اللہ تعالی کے بنائے ہوئے ڈیوائن پلان کے اندر. یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے مہینے 12 ہیں. اور یہ دیکھیں 12 مہینے آلموسٹ سارے کیلنڈرز میں چل رہے ہیں، چاہے لیونر ہو، سولر ہو، اس کے علاوہ بھی جو کیلنڈرز ہیں ان کے اندر. منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں جو میں نے بتایا بخاری مسلم میں آ گیا. 4 مہینے ذی قعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور اس کے بعد پھر بعد میں رجب. یہ 3 کنسیکٹیو ہیں ایک الگ سے. ذالک الدین القیم، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ دین، یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے. فلا تظلموا فیہن، تو اس میں ظلم نہ کرنا ان مہینوں میں. انفسکم، اپنے آپ پر، یعنی شریعت نے جو پابندیاں ان مہینوں میں لگائی ہیں اسے آپ نے وائلیٹ نہیں کرنا. سب سے بڑی پابندی یہ تھی کہ آپ نے ان مہینوں میں جنگ نہیں کرنی. ایون جنگ صفین روک دی گئی تھی حرمت والے مہینے کی وجہ سے. اب تو ایسے کوئی خیال ہی نہیں ہوتا، یعنی کہیں اسلامی حکومتوں کو خیال ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو اپنی جنگیں یا آپریشنز لانچ کر رہے ہیں یہ حرمت والے مہینوں میں ہے بھی ہے یا نہیں. ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا. اس میں ایک پلی مل جاتی ہے جو ساتھ ہی ذکر آ رہا ہے کہ اگر کافر یا اسلام کے دشمن آپ کے اوپر جنگ مسلط کر دیں حرمت والے مہینے میں، تو پھر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اس مہینے میں ہم نہیں لڑتے لہذا ہمیں مار دو. نہیں، پھر آپ نے لڑائی کرنی ہے. اس کا وبال ان کافروں پر ہوگا، ان باغیوں پہ ہوگا. وَقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، اور جنگ کرو مشرکین کے ساتھ پورے زور کے ساتھ. كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، جس طرح کہ وہ سب کے سب تمہارے ساتھ جنگ پر آمادہ ہوتے ہیں تم بھی پوری اپنی تسلی کرو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ تقوی کی روش اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پابندی کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. انما النسیء زیادۃ فی الکفر، حرمت والے مہینوں کو ہٹا دیتے ہیں اور اضافہ کرنا ہے کفر میں. زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا، اور اس کے ذریعے گمراہ کیے جاتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں. وہ جو میں نے بتایا یہ مہینوں کی گنتی آگے پیچھے کرتے تھے وہ ساتھ آ بھی جائے گا. یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، حلال کر دیتے ہیں ایک مہینے کو ایک سال اور حرام کر دیتے ہیں اس کو دوسرے سال. وہ کیوں کرتے ہیں؟ گنتی پوری کرنے کے لیے. لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ وہ گنتی پوری کر دیں حرمت کے مہینوں کی جو اللہ کے ہاں ہے. وہ 4 کی گنتی وہ سال میں، یعنی انہوں نے 4 مہینے پورے کر دینے کسی طریقے سے. وہ چاہے اللہ کے بتائے ہوئے مہینے تھے یا نہیں تھے، انہوں نے کہا جی 4 کی گنتی ہم پوری کر دیں گے. زین لہم سوء اعمالہم، اس طرح آراستہ کر دیے گئے ان کے لیے ان کے برے اعمال. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالی کفر اختیار کرنے والوں کو جو جان بوجھ کے کفر اختیار کرتے ہیں انہیں کبھی ہدایت نہیں دیتا. یعنی یہ ہدایت زبردستی نہیں ہوگی، کوشش کرنے والوں کے لیے ہوگی. اور جو آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے ہیں انہیں کبھی اللہ تعالیٰ جگائے گا نہیں. ہاں جو سوئے ہوئے ہیں انہیں جگایا جائے گا، اگر اٹھنا چاہیں تو اٹھ جائیں. اور جو اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ جو مرضی ہو جائے، وقت کا پیغمبر بھی موجود ہو، اللہ کی وحی بھی نازل ہو رہی ہو، تب بھی ہدایت قبول نہیں کریں گے. اس کی واضح مثال ابو جہل ہے
ابو لہب ہے، ابو لہب تو ہاشمی تھا، نبی الاسلام کے خاندان سے تھا، لیکن دیکھ لیں ٹس سے مس نہیں ہوا، حالانکہ نبی الاسلام کا پورا کریکٹر بچپن سے لے کے بیست تک ان کے سامنے تھا، اس کے باوجود انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا۔ اور جن کی قسمت میں حق تھا وہ سلمان فارسی جیسے لوگ کہاں سے چلے؟ سلمان فارسی فارس سے چلے اور مکے تک پہنچ کے نبی الاسلام پر ایمان لے آئے۔ جو کوشش کرنے والے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ بھی ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہدایت کی راہیں کھل جائیں گی، ایسی راہیں کھلیں گی کہ کہیں نہ کہیں سے وہ خود بخود حق بات تک پہنچ جائیں گے۔ اور جو کفر کی روش اختیار کرنے والے جان بوجھ کے، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں۔ ایک اور حدیث میں بیان کر دوں یہاں پر اسی کانٹیکسٹ میں، سنن ابی داؤد کے اندر صحیح سند سے حدیث ہے، مشکات میں بھی آپ کو دوسری جلد میں مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اور ناموں کے اعتبار سے، اسماء اعظم جو اللہ کے بڑے نام ہیں جن کی وجہ سے اگر اللہ کی طرف رجوع لایا جائے تو دعا کی قبولیت ہوتی ہے، اس حوالے سے سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اعظم ہے، جسے ہم یہ اسم اعظم بھی کہتے ہیں، وہ قرآن حکیم کی 2 آیات کے اندر ہے، ایک سورۃ البقرہ کی اور ایک سورہ آل عمران۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اب اس میں ظاہر ہے پتہ چل گیا کون سے اسماء ہیں، اللہ آ گیا، الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ بھی آ گیا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے آل عمران میں شروع کی آیات تلاوت کی، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو الحی اور القیوم یہ بھی اسماء اعظم ہے، اور حروف مقطعات بھی اس کے اندر آ گئے۔ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے 593 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، ایک شخص نے دعا میں جلدی کی اور اللہ تعالیٰ کی حمد کے بغیر ہی دعا کرنی شروع کر دی اور درود شریف بھی نہیں پڑھا، تو نبی صلی اللہ